عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز، عرش سے افضل ہے ان کی دہلیز۔ اٹھے مجمع سے کوئی بندہ مجھے کہے تو نے حرم ابو الفضل عباس میں اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ دیا؟ کہاں عرش، کہاں ان کی دہلیز، کہاں عرش، کہاں ان کی دہلیز؟ مجھے بتاؤ عرش پہ کون بیٹھتا ہے؟ جبریل بیٹھتا ہے، میکائیل بیٹھتا ہے، اسرافیل بیٹھتا ہے، اسرائیل بیٹھتا ہے۔ ان کی دہلیز پہ کون بیٹھتا ہے؟ ابو سر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے ساری کتابیں اٹھا کے بتاؤ، کبھی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج، کبھی کمبر نے کہا ہو مجھے جنت سے روٹی منگوا دے، کبھی فضہ نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے۔ ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے فقیر بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے۔ ادھر والے مولا حسین شادمان بھائی، ادھر والے ادھر مانگنے آتے ہیں۔ مولا کی دہلیز پہ خطیب کو داد نہیں عقیدے کی گواہی دینا۔ میں عقیدہ پڑھوں گا بول بول کے گواہی دے دیں، بغیر ہاتھوں کے یا خدا دیتا ہے یا عباس دیتا ہے؟ بولو جو غازی کے نوکر میں تھے جنہیں عباس کی عطا بناس ہے۔ یہ ثبوت توحید کا نام ہے، یہ اثبات توحید کا نام ہے۔ آج کوئی ہم سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ تمہارا خدا بغیر ہاتھوں کے کیسے دیتا ہے۔ ہم عباس کی دہلیز پہ آ کے کہتے ہیں جس کا عبد بغیر ہاتھوں کے دیتا۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ میں تفصیلی عباس پڑھوں، اور ویسے بھی حضرت عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ جو قریب بیٹھو یہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہنا، نہ کہ بھائی عباس پڑھے کون؟ ہمیشہ جی عباس کون پڑھے؟ کون پڑھے کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ لہجہ حسین کا ہو، پھر کوئی بتائے کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ جس کا منبر ہی کعبے کی چھت ہو۔ نہ جو تاریخ کے واقع بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، خطبہ بیٹھے ہیں، نوحہ خان بیٹھے ہیں، جس عباس کا منبر کعبہ کی چھت ہو۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا۔ میں داد آپ سے دینے لگا، صرف حضرت عباس کو دیکھا۔ نیر بھائی، عباس کے لیے حسین کے ابرو کا اشارہ وحی کا درجہ رکھتا تھا۔ حسین کے ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا تھا۔ جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ قدرت کو پڑھے، جو حسین کے چہرے پہ امر توحید کا قاری ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا۔ عباس نے حسین کے لشکر سے کہا، کریم کہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو، کریم چاہتے ہیں کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرو۔ ساتھیوں نے احرام کھولنے شروع کیے، کسی ایک نوکر نے بھی یہ نہیں کہا اے عباس مولا حسین سے پوچھئے، ہم تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، ابھی تھوڑا ہی تو لمحہ ہے، ہمیں حج مکمل کر لینے دے۔ انہوں نے فوراً احرام کھول دیے۔ انہیں پتا تھا کعبے کے چکر کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں۔ اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں، اطاعت حجت کو حج کہتے ہیں۔ حج مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ میں نے آج تک میں نے کبھی منبر سے نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں عباس کی بہادری سناؤں۔ شجاعت عباس تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکا۔ اب اہل زبان سے میں داد لینے لگا ہوں، شعرا سے داد لینے لگا ہوں۔ عباس کس کریم کو کہتے ہیں؟ عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں۔ عباس کی، ابرار بھائی، عباس کی شجاعت کا قرآن احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں۔
جسے تم عباس کی بہادری کہتے ہو وہ عباس کی خاموشی ہے. تم نے عباس بادشاہ کی چپ کو میرے شہنشاہ کی شجاعت سمجھا. کہا حسین نے عباس حج کو عمرے میں تبدیل کیجئے. عباس نے لشکر کو روک لیا. جب لشکر کو روکا تو وہ جو لاکھوں آئے تھے نا احرام کے نیچے تلواریں لے کے, وہ مسکرائے. جا رہا ہے حسین, ہم نے حج نہیں پڑھنے دیا, یہ شریعت کا وارث تھا اور ہم نے حج سے روک دیا. عباس نے ان کے دل کی زبان کو اپنے جسم کے کانوں سے سنا. جو عباس کے حرم میں بیٹھ کے بھی عباس نہ سنے اس نے کہاں سننا ہے. غازی نے ان کی دلوں کی زبانوں کو اپنے بدن کے کانوں سے سنا. عباس ابن علی نے اجازت کے لیے حسین کی طرف دیکھا. کریم نے آنکھ کا اشارہ دیا. عباس نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. اب اللہ جانے میں غازی بادشاہ شہنشاہ تیرے دروازے پہ تیرا نوکر تیرا جارب کش اتنی بھیک مانگتا ہے کہ اس مجمع میں وہ معرفت دے دینا کہ میں اگلا جملہ کہہ سکوں. عباس نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. کعبہ نے فتح مکہ میں محمد کی طرح عباس کے احترام میں شانوں کو جھکایا. کعبہ نے قبلہ کعبہ نے احترام مظہربائی احترام عباس میں فتح مکہ میں مصطفیٰ کی طرح اپنے شانوں کو جھکایا. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. نہیں میں جملہ شہنشاہ سے خیرات مانگ کے تبدیل کرتا ہوں. کعبہ کی چھت نے عباس کے تلووں کو چوما. سر نہ ہلاؤ, سر نہ ہلاؤ جو عباس کے نوکر بیٹھے ہیں. کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوے کو چوما. غازی کے حرم میں بیٹھ کے غازی شہنشاہ کے حرم میں بیٹھ کے اپنے بادشاہ کے حرم میں بیٹھ کے عباس پر سنو. منظر آنکھوں کے سامنے بنانا. خانہ کعبہ, چھت پہ عباس, طواف کرتے ہوئے حاجی, دور مسند پہ حسین. پھر تصویر رکھنا, میں پھر نقشہ بناؤں, تصویر ذہن میں لینا. خانہ کعبہ, چھت پہ عباس, طواف کرتے ہوئے حاجی, دور مسند پہ حسین. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے, کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا, غازی حسین کو دیکھ رہے تھے. جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا. بولو جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو, بولو جو غازی کے مرید بیٹھے ہو. بولا حسین, بولا. بسم اللہ سے بسم اللہ آیا. بسم اللہ. مولا کے منظور نظر میرے وطن کی عزت, میرے وطن کا مان, کاظمی برادرز, نوحہ خان میرا مالک زبان میں قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے. مطلب ہے جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا. حاجیوں نے خانہ کعبہ کو, خانہ کعبہ نے عباس کو, عباس نے حسین کو. حاجی کعبے کے طواف میں تھے, عباس کعبے کی چھت پہ تھے, عباس کعبے کی چھت پہ تھے. ابھی جملہ شادمان بھائی یاد آ گیا تو میں ابھی ممبر سے ادا کر دینے لگا ہوں. معرفت سرکار نے ابھی عطا کیا تو ابھی دے دوں. خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس کھڑے پورے قد کے ساتھ تھے. کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں ہے؟ اور جن کے گھروں میں علم ہے وہ بندہ بولے بسم اللہ. تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے, تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے, اللہ کا گھر ہو تو علمدار ہوتا ہے. عباس خانہ کعبہ کی چھت میں کھڑے تھے. عباس نے طائرانہ نظروں سے, ظفر بھائی بیٹھے ہوئے, شورا بیٹھے ان سے دعا لینے کے لیے نوکر ہونے کی حیثیت سے, عباس نے طائرانہ نظروں سے یوں زمین پہ, حاجی طواف کر رہے تھے, لفظ کیونکہ اہل زبان بیٹھے, بر صغیر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا میں چلتے ہوئے کیوں کہوں, جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا میں انہیں چلتے کیوں کہوں. کیڑے مکوڑے تھے,
यूं जमीन खाना काबा के गिर्द रेंगते हुए हाजियों को देखा। हजरत अब्बास ने खुतबा शुरू किया। उलमा की नगरी में, उलमा के दरमियान, मौला अब्बास की दहलीज के सामने सरकार अबुल फजल अब्बास का खुतबा। हजरत अब्बास ने 3 इशारे किए, वो तीनों इशारे सुनना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैतिही बिक़दूम अबी। 3 इशारे। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत दी। मैं शायरी पढ़ता तुम ना बोलते, मैं खिताबत करता तुम ना बोलते, मुझे दुख ना होता। मैं अपने शहनशाह के अल्फाज पढ़ रहा हूं, दाद मुझे नहीं देने, खुतबा तो मेरे शहनशाह का है। मेरे मालिक ने कहा तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाप के, मौला हुसैन की तरफ इशारा, उसके बाप के चेहरे की वजह से नहीं, हाथों की वजह से नहीं, कदमों की वजह से इज्जत दी। जब हाजियों ने कहा ना अब्बास बोल रहा है तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों की वजह से, हाजी अब्बास की तरफ देख रहे थे। अब अब्बास ने हुसैन के रुखे अनवर से अपनी नजरों को वापस किया, हाजियों की तरफ देखा। ये घर था, इसे किबला हमने किया है। ये ईंटों का मकान था, ये घर था, इसे इबादत के लायक हमने किया है। तुम क्या समझते हो कि तुमने हुसैन का साथ छोड़ दिया और अब तुम हज कर रहे हो? बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास की दहलीज के सामने एक नौकर बन के बोल रहा हूं, और मुझे पता भी है कि इसका जलाल इलाही जलाल है। इस शहनशाह के रूबरू मैं किसी बारगाह में नहीं, किसी गोड़ देहात शहर में नहीं, मौला शहनशाह के सहन में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं। हजरत अब्बास ने यूं हाजियों की तरफ देखा, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओए काफिरो। ना 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 ना, वहां बुलंदी पे दाद गई नहीं। अब्बास ने कहा ओ काफिरो, ओ फाजिरो। आओ मौला अब्बास की दहलीज पे पूरा बड़े सगीर पाक और हिंद लेके ये हुसैन का मातमी पूछता है। मौला वो हाजी थे, उनके बदन पे एहराम था, उनकी जुबान पे ला इलाहा था, उनकी जुबान पे मोहम्मद रसूलुल्लाह था। वो वजू करके आए थे, वो अल्लाह के घर का तवाफ करके आए थे। आपने काबा की छत पे खड़े होके उन्हें काफिर क्यों कहा? अब्बास ने कहा तुम्हें अकीदा दिया है जो हुसैन को छोड़ दे वो काबे में भी काफिर होगा। जो हुसैन को छोड़ दे, जो हुसैन को छोड़ दे वो काबे में भी, वो काबे में भी, वो काबे में भी, वो काबे में भी। अब कोई खौफ नहीं, गाजी के रूबरू पढ़ रहा हूं। अब बगैर डर बगैर झिझक अगला जुमला कहने लगा हूं। अब्बास ने कहा जो हुसैन को छोड़ दे वो काबे में हज की हालत में भी काफिर होता है। इसका मतलब है जो हुज्जत को छोड़ दे वो काबे के करीब चले या मोहम्मद के करीब मरे। जिसने छोड़ दिया हुज्जत को, जिसने मुखालिफत की हुज्जत की, तमाम हो गई, तमाम हो गई, नौकरी तमाम हो गई। मालिक की सदारा ग्लोबल हुसैनी की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह हमारे भाई चमन भाई को, हमारे भाई सैयद मोहसिन शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। ये हर साल ये सिलसिला अज़ादारी जो करते हैं, मेरा मालिक इनकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। और एक ज़रूरी ऐलान भी है ज़ायरीन के लिए कि इसी ग्लोबल हुसैनी के ज़ेर एहतमाम एक ऐप मुतारफ़ करवाई गई है, ज़वार ऐप। इसे अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें तो उसमें ज़ायरीन के लिए तमाम आसानियाँ, ज़ियारात, दुआएँ, मनाजात और ज़ियारत पे आने के तरीके, ज़ियारात के आदाब और तमाम वो चीज़ें जो एक ज़ायर को चाहिए होगी वो आपको अपनी हथेली पे उस फ़ोन पे मुयस्सर होंगी। पूरी रात में मैं अब्बास के फ़ज़ाइल पढ़ूं, लेकिन जिगर फट जाएगा जब यह कहा जाएगा कि उसकी आकाज़ादी बगैर चादर के बाजार चले। अलविदाई मजलिस, ज़ायरीन की रवानगी, किसी की माँ इंतजार में, किसी की बेटी इंतजार में। नजफ से करबला पैदल चल के थका हुआ ज़ाहिर अब अपने वतन वापस जा रहा है।
تمہارے پاؤں کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے بدن کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم واپس جاؤ گے، گھر میں ماں انتظار کر رہی ہوگی، بہنیں انتظار کر رہی ہوں گی، بیٹیاں انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں تمہیں حرم حضرت عباس سے کہہ کے یہ نوکر بھیج رہا ہے بابا احمد شاہ جی، جب دروازے پہ جاؤ بیٹی بھاگ کے آئے کہ میرا بابا زیارت سے آیا ہے، بہن آئے، میرا بھائی آیا ہے، اس وقت ایک دفعہ اپنے دروازے سے منہ کربلا کی طرف کرنا، رو کے کہنا اے مولا حسین میں تو گھر آیا، نہ تیری سکینہ آئی نہ تیرا اصغر آیا۔ بیٹے کربلا سو گئے، بیٹی شام سو گئی، بیٹے کربلا سو گئے، بیٹی شام سو گئی۔ آج تمہیں چاروں طرف روشنیاں، سونے کے دروازے، عباس کا نوری محل نظر آتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو، 1400 سال پیچھے جاؤ، 61 ہجری، یہی میدان، آواز آ رہی تھی مارو یہ محمد کا بیٹا ہے۔ حرم کی زیارت کر کے جن گلیوں سے گزر کے اپنے اپنے ہوٹلز کی طرف جاتے ہو، یہ وہی گلیاں ہیں جہاں سے حسین کبھی کوہنیوں کے بل چلا ہے، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا ہے، کبھی رو رو کے کہہ رہا تھا رستہ دو میرا اکبر گھوڑے سے گر گیا ہے، کبھی کہہ رہا تھا مجھے رستہ دو میں نے قاسم کی لاش اٹھانی ہے، کبھی کہہ رہا تھا کوئی مجھے عباس کی لاش پہ پہنچا دے۔ زائرین کا طریقہ کار ہوتا ہے شادمان بھائی، زائرین کا طریقہ کار ہوتا ہے کاظمی بھائی، جب بھی یہ زیارت کے لیے آتے پہلے دن ساری زیارتیں نہیں ہوتی، سالار کہتا تھوڑا سکون کرو، پہلے 2 شہنشاہوں کی زیارت کرو، ایک دن سکون کرنے کے بعد پھر ہم تمہیں اطراف کی زیارات کروائیں گے۔ زائر سکون کے ساتھ زیارت کرتا ہے، اطراف کی زیارت کے لیے جاتا ہے مقام علی اکبر، مقام علی اصغر، نہر فرات، مقام صاحب الزمان، سرکار اون جناب حر۔ ایک دن کی زیارت کا مسافت، رات کو زائر تھک کے آتا ہے، کہتا اب ہمت نہیں حرم جانے کی، سارا دن زیارات کی تھک گیا ہوں۔ تم نے وہ زیارت پیدل نہیں کی ہوتی، تمہیں بہترین گاڑیوں میں کروائی جاتی ہے، تم ایک دن ان تمام زیارات کو کر کے تھک جاتے ہو، ایک دن میں ان ساری جگہوں پہ گیا ہے محمد کا بیٹا۔ اکبر کے جگر سے برچھی نکالی ہے، اصغر کی گردن سے تیر کھینچا ہے، فرات کے کنارے جا کے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا ہے، قاسم کی لاش پورے مقتل سے چنی ہے۔ سادات و غیر سادات میں معافی مانگ کے کہتا ہوں حسین تنہا یہ تمام امتحان دیتا رہا، حسین نے کہا میرا امتحان مشکل ہے، لیکن جب شام کی قیدیں نبھا کے حسین کا بیٹا سجاد واپس کسی کربلا میں اپنے بابے کا پہلا چہلم کرنے کے لیے آیا تھا، سید الساجدین نے آ کے 3 اونٹ کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے کیے، سید الساجدین نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا، دیکھ کے کہنے لگے اے بھیا علی اکبر برچھی کھانا آسان ہے، اے علی اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، اے چچا عباس فرات پہ سو جانا آسان ہے، اے قاسم لاش پامال کروانا آسان ہے، اے بابا حسین تیرا ضربے کھانا آسان ہے۔ لاشوں نے اٹھنا شروع کیا، آواز آئی تیر آسان، برچھی آسان، نیزہ آسان، پامالی آسان، پھر مشکل کیا ہے؟ میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو غازی کے حرم پہ سر کا ماتم نہ کر سکے۔ سجاد کہتا اٹھو میں تمہیں بتاؤں، زینب جیسی ماں 9 گھنٹے بغیر چادر کے شرابیوں کے بازاروں میں بدماشوں کے بچ، ہائے حسین کے، ہائے زینب کے، زینب جیسی ماں 9 گھنٹے بغیر چادر کے شرابیوں کے دربار میں۔ سن لیے چہلم کے مضامین، آخری 3 یا 4 منٹ کا مصاحب سنو۔ قیدیں نبھا کے واپس پہنچی میری شہزادی مدینے، مدینے پہنچ کے میری شہزادی نے، اکثر ممبر سے کہا جاتا ہے کہ بی بی نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے، نہیں عالمہ غیر معلمہ تھی، یہ نہیں پوچھا کون سا شہر ہے، بی بی نے کہا ہے سجاد یہ مدینہ ہے، جی اماں یہ مدینہ ہے۔ بی بی رو کے کہتی پہلی بار باہر سے دیکھا، اس جملے میں مصیبت تھا اگر تم رو لیتے، اس جملے میں بھی پہاڑ تھا مصیبت کا اگر تم برداشت کر لیتے، میں نے پہلی بار باہر سے دیکھا،
28 रजब को गई थी तो अब्बास के पहरे में गई थी। सज्जाद, हो सके मुझे नाना की कब्र पे ले जाओ। मौला सज्जाद ने माँ का हाथ थामा, कब्र मुस्तफ़ा पे आए। मेरे बाद नूहा खान है, इन्होंने पढ़ना है नूहा। मैं वो तुम्हें नूहा सुनाऊं जो अली की बेटी ने कब्र मुस्तफ़ा पे पढ़ा। बिहार की 4थी जिल्द में अलामा मजलसी ने लिखा, शहजादी कब्र रसूल पे आई, रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रख के बीबी रो के कहती, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान, मैं वही ज़ैनब हूं। मैं डर रहा हूं कि मैं उतना मुसाहिब पढ़ूं, ऐसे ना हो किसी बंदे की आंख खुश्क रहे और अब्बास नाराज हो जाए। अब्बास नाराज हो के तुझे खबर जो नहीं थी कि मेरी ज़ैनब की चादर की कीमत क्या थी, तूने मेरे हरम में बैठ के मेरी बीबी के पर्दे का मातम नहीं किया। मैं डर रहा हूं कि कोई बंदा आंखें खुश्क लेके गाजी के घर से ना उठे, अब्बास को पुरसा देने के लिए आए हो। बीबी रो के कहती, नाना एक बार निकल के पहचान, मैं वही ज़ैनब हूँ। बीबी रो के कहती, नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने 3री सतर पढ़ी, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मारा गया। 4थी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठरी खोली, गठरी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे डाला। कब्र मोहम्मद पे कुर्ते का आना था, कब्र मोहम्मद पे जलजला आया, आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रो के कहती, नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास। हाय हुसैन, उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हूं, ये मिन्नत कर रहा हूं तुम्हें, अब्बास का वास्ता। दुनिया भर के ज़ायरीन तुम्हें देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले ज़हरा की बेटियों को कैसे रोते हैं। अब्बास का दरवाजा है, गाजी को आज जी भर के पुरसा दे देना। बीबी रो के कहती, नाना बताऊं तेरी बेटी पे कितना जुल्म हुआ। आवाज आई, ज़ैनब मुझे जुल्म ना सुनाना। नाना की कब्र से उठी, भाई की कब्र पे बैठ के रो कहती, भैया हसन मैं तुझे अपना दर्द सुनाऊं। कब्र हसन से आवाज आई, आलिया मुझे अपने दर्द ना सुनाना। नाने ने भी ना सुने, भाई ने भी ना सुने, सामने नजर पड़ी मां की कच्ची कब्र पे। मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, गाजी के पनाह में आई हो, गाजी की पनाह में अपनी घरों को जाओ। बेटी अपने घर से अपने पेके घर आए, बाप पूछता है कोई तकलीफ, बेटी नहीं बताती। भाई पूछता, बहन कोई तेरे घर में तकलीफ, शरीफ बहनें भाइयों को भी नहीं बताती। जब लगती है ना मां के गले, रो के कहती, बाबा पूछता रहा मैं नहीं बोली, भाई पूछता रहा मैं नहीं बोली, अम्मा मुझे अपने घर में बड़ी तकलीफ है। बेटियां माओ को दर्द बता देती हैं। ज़ैनब कब्र ज़हरा पे बैठ गई, रो के कहती, उठ अम्मा मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं। फातिमा की आवाज आई, हाँ ज़ैनब मुझे सुना। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हो, बीबी रो के कहती, अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को आपकी कब्र पे आई थी, मैंने आपकी कब्र पे आके एक वादा किया था, अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं आपकी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। बीबी रो के कहती, एक बार कब्र से उठ, वो देख तेरा सज्जाद भी ले आई हो, वो देख तेरा बाकर भी ले आई हो। ये कह के बीबी ज़ैनब उठी, दामन को छाड़ा, रो के दी, ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, मेरे बच्चे करबला में रह गए, मैं तेरे बेटे बचा के आ गई। ज़हरा की आवाज आई, ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रो के दी, अम्मा मुझसे पूछ तो सही, तेरे बेटे बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी। ज़ैनब क्या कीमत दी? कहती, हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिरा, 300 कातल हाथों में नेज़े लेके मेरे खेमे में आया। अम्मा ये सज्जाद को कत्ल करने लगे, मैंने सज्जाद को पुष्प पे उठाया, कोई दाएं से नेज़ा कोई बाएं से नेज़ा, मेरा सर जख्मी, मेरे बाजू जख्मी, तेरा सज्जाद बच गया, तेरी ज़ैनब